بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 350 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کچھ نیم حکیم اور نیم ملاؤں پر ہوگا، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ایک بڑے معاشرتی پہلو کی طرف آپ کو متوجہ کریں۔ تو آج کی اس نشست میں آغاز کر رہا ہوں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ بڑا پرانا مقولہ ہے جس میں بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بتایا ہے کہ کوئی ڈاکٹر، حکیم، طبیب یا اسی طرح کا کوئی معالج اگر نیم ہو، یعنی ادھورے علم والا ہو، یا سرے سے علم نہیں ہو لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا قابل آدمی سمجھتا ہو، تو وہ ہمیشہ جان کے لیے خطرے کا باعث بنے گا۔ آپ اس سے علاج کرا کے دیکھ لیجئے، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نیم ملا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کو دین کا علم نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ لوگوں کی ایمان کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی، یعنی نیم حکیم اور نیم ملا، ایسے لوگوں کی کوئی کمی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے۔ ہر قدم پر ہر دوسرا آدمی یا تو ملا ہوگا یا حکیم ہوگا، آپ کو مشورے دے گا دینی اور دنیاوی، صحت اور طب کے معاملے میں۔ آپ عمل کر کے دیکھ لیجئے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی حالت کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ میں ذاتی طور پر اپنا ایک تجربہ بیان کروں گا کہ اتنا پڑھ لکھ لینے کے باوجود، اتنے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے باوجود، میں نے بھی بہت دفعہ دھوکے کھائے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر یا اپنے آپ کو بہت زیادہ عقلمند سمجھ کر خود سے علاج کرنے کی کوشش کی یا خود سے ایمان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی، تو اکثر دھوکہ کھایا، اکثر پریشان ہوا اور اکثر نقصان اٹھایا۔ تو آج جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں ہمارے عوام، چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو پڑھے لکھے ہم جیسے لوگوں کا یہ حال ہے کہ بیوقوفوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں، تو پڑھے لکھوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ آئے دن دھوکے کھاتے ہیں لوگوں سے، اور انہیں سب سے زیادہ اس وقت جو دھوکہ دینے والی چیز ہے وہ انٹرنیٹ ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے انہیں دنیا بھر کی الٹی سیدھی فالتو بیکار قسم کی معلومات فراہم کی جاتی ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا کر یا ان کے فریب میں آ کر اپنا ایمان کا یا اپنی صحت کا علاج کراتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو علم و انٹرنیٹ کے بارے میں یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ اس نے علم و فہم، آگہی اور معلومات، ان سب سے لوگوں کو بلا شبہ مالا مال کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسی انٹرنیٹ کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں جاہل حکیم، ڈاکٹر اور نام نہاد مولوی صاحبان یا علماء کرام یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور انٹرنیٹ نے اتنا شدید نقصان پہنچایا ہے کہ میں چلیے آپ کو بتا ہی دوں کہ میں ابھی پچھلے دنوں بہت دنوں تک جو ویلاگ نہیں کرتا رہا، اپنا پروگرام نہیں کرتا رہا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میرے دونوں پنڈلیوں میں خارش نے ایسا زور پکڑا کہ اس کی دوائیں لینے سے تکلیف تو کم نہیں ہوئی، لیکن اس کی دوائیں لینے سے خود لینی شروع کی تو پتہ چلا کہ دماغ پر بھی اثر ہونے لگا اور ذہن بھی محفوظ ہونے لگا، اور کام وغیرہ میں بالکل نہ دل لگ رہا تھا نہ کچھ ہو رہا تھا۔ چنانچہ پچھلے دنوں جو بہت زیادہ وقفہ ہوا میرے پروگراموں میں، اس کی وجہ یہ تھی۔ اب ذرا سا حال میں بتا دوں کہ میرے بچپن سے، میں جب انڈیا میں اجمیر میں جہاں پیدا ہوا تھا میں، وہاں سے میری پنڈلیوں میں کوئی جلدی بیماری تھی جو اب بڑھاپے میں آ کر بھی تنگ کرتی ہے کبھی کبھی۔ ابھی پچھلے دنوں میں شکار ہوا اس کا، اسی بیماری کا۔ تو
کچھ علاج اپنا شروع کیا، پھر نیٹ پہ کچھ چیزیں دیکھی تو اس کے ذریعے ہم نے کہا چلو بھئی یہ اتنے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علاج بتا رہے ہیں، تو وہ شروع کیا ہم نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آخر میں، اب مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے یہ کہ بالکل آخر میں جا کر ایک ایسا نسخہ ملا کہ جی ناریل کے تیل میں کافور کو یوں گرم کر کے یوں ملا کر اور یہ بنا لیں تیل، اس تیل کو آپ استعمال کریں تو جلد کے سارے امراض ختم ہو جائیں گے۔ بڑا آسان اور گھریلو نسخہ تھا۔ اب کافور لانا تو آسان نہیں تھا، اس لیے کہ کافور جن لوگوں کے قریب ہوتا ہے ظاہر ہے ہم ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ بہرحال وہ خرید کر کسی طرح وہ یہ تیل بنا کر استعمال کیا تو وہ، اب اس میں شاید میری بھی غلطی ہو کہ انہوں نے غالباً ایک بار استعمال کرنے کو کہا، میں نے 3 بار یہ سمجھ کر کہ جلدی صحیح ہو جاؤں گا، میں بہت تکلیف اٹھا چکا تھا میں، تو میں نے وہ استعمال کیا تو بہت برا حال ہو گیا میرے اس دونوں پنڈلیوں کا۔ پھر اس کے بعد آخر میں ڈاکٹر مصباح الرحمان صاحب ہیں ہمارے بڑے مہربان، جلد کے بہت ماہر ہیں، بہت کچھ 30 35 40 سال سے میری ان کی سلام دعا تھی، تو میں نے کہا چلیں ان سے رجوع کریں۔ جو پہلی بار تو خیر پہچانا نہیں انہوں نے، اس لیے کہ کئی سال کے بعد 25 30 سال کے بعد شاید دیکھا تھا، چہرے پہ میرے بھی ذرا کچھ تبدیلی آئیں، داڑھی وغیرہ کا کے آثار نمودار ہوئے اور وہ بھی خاصے مجھے بوڑھے نظر آئے۔ تو بہرحال مصباح الرحمان صاحب کے بارے میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا دی ہے کہ وہ، میں اپنے بچوں کا بھی کئی کا علاج کرایا، کچھ اور لوگوں کو بھیجا میں نے، تو آپ یقین کریں وہ دوا، وہ مرض تو فوراً پہچان ہی لیتے ہیں، پھر اس کی دوا جب دیتے ہیں وہ، اور کوئی مریض پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب اب کب آؤں، تو کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو آ جائیے گا آپ، اس یقین کے ساتھ وہ دوا دیتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کی دوا سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ میں سعودی عرب پچھلے سال 2024 یا 23 کے آخر میں جانے سے پہلے، اس زمانے میں کچھ معمولی مجھے تکلیف ہوئی تھی، ڈاکٹر مصباح صاحب نے مجھے دوا دی تھی تو ایک ہی دفعہ کے علاج سے میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہ واٹر پمپ کے پاس ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر محسن صاحب، ان کے کلینک پر بیٹھتے ہیں یہ، اور فیس بھی اتنی برائے نام کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو بہرحال میں بتا ہی رہا تھا کہ میرے پنڈلیوں میں جو تکلیف بڑھی تھی وہ میری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور انٹرنیٹ پہ جو جاہلوں کی ٹیم نے جو نسخے بھر رکھے ہیں ان کی وجہ سے بہت برا حال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھتے ہی مجھے کہا کہ آپ نے اس کو بہت خراب کر دیا ہے کیس کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی دوا سے 3-4 ہفتے میں اب کافی حد تک برائے نام رہ گیا وہ مرض، اب کافی حد تک میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو اس کے علاج سے اب مجھے فائدہ ہوا ہے۔ تو میں انٹرنیٹ کی خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو بات بتا رہا تھا کہ انتہا درجے کے بے ایمان، جاہل، اور میں کیا الفاظ استعمال کروں، گالیاں دینے کو دل چاہتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ وہاں پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں، ان کے ویلاگ آتے ہیں، لاکھوں ان کے ناظرین اور سامعین ہوتے ہیں، اور کوئی ان کو واہ واہ کرتے ہیں، ان کی تحسین کرتے ہیں، اور کوئی ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو ان میں سے جو لوگ پیسے کمانے کے لالچ میں موجودہ یا پچھلی حکومتوں کی خوشامد کرتے رہے، چاپلوسی کرتے رہے، تعریفیں کرتے رہے، بے جا تعریفیں، تو ان سب نے مال کمایا، اور جب ان پر برا وقت آنے لگا، جب ان کی گرفت ہونے لگی، موجودہ ہمارے جنرل آرمی چیف جو ہیں، انہوں نے جب ان کے پر ہاتھ ڈالا واقعی، اور جن میں سابق فوجی بھی شامل ہے، تو پھر یہ ملک سے بھاگنے لگے ایک ایک کر کے۔ کمال یہ ہے کہ ان کو بھاگنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے؟ بھئی آپ دیکھیے کہ ایک صاحب ہیں صابر شاکر، اپنا نام کہتے ہیں، صابر شاکر ہیں ویسے تو وہ، لیکن ان کی زبان سے آپ سنیے تو صابر شاکر ہے۔ تیل مالش کرنے والے تھے، یہ ہوتے ہوتے صحافی بنے، اور اتنے بڑا صحافی بنے کہ صاحب اونچی اونچی محفلوں میں ان کی پہنچ ہونے لگی۔ پھر اس کے بعد پچھلی حکومت کا انہوں نے اس بری طرح ساتھ دیا کہ آخر دوسری حکومت کے آنے کے بعد جب فوج نے کنٹرول سنبھالا ہے معاملات کا جو بہت خراب ہونے لگے تھے، تو وہ بھاگ گئے ملک سے،
ان کو بھاگنے کی کیسے اجازت مل جاتی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسے ہی ایک اور صاحب ہیں، وہ نام تو سمیع ابراہیم ہے غالباً ان کا، لیکن وہ سامی ابراہم کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، سمیع سے سامی ہے اور ابراہیم سے ابراہم ہو گئے ہو۔ ان کا یہ حال کہ انہوں نے مار کھائی ہے خسروں سے، یعنی جنہیں ہم ہجڑے کہتے ہیں عوامی زبان میں، ان کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات اس طرح کے تھے کہ لین دین میں، یعنی تعلقات جنسی تعلقات کی بات کر رہا ہوں، اس میں لین دین میں جھگڑا ہوا تو انہوں نے مارا پکڑ کے ان کو۔ اچھی خاصی عمر کے ہیں لیکن عادتیں خراب ان کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور نام میرے سامنے آ رہا ہے، پڑھے لکھے آدمی لگتے ہیں ویسے، ڈاکٹر معید پیرزادہ، ڈاکٹر ہیں اور پیرزادہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی جو گند پھیلایا ہے انٹرنیٹ پر، اور ان کے بارے میں تو وہ دلچسپ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں میں کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم کا انگوٹھا لے کے زبردستی پیڈ پہ رگڑ کے اور جعلی اس پر کاغذات پہ لگوایا وہ، تاکہ اس کے بدلے میں کوئی جائیداد ہتھیانی تھی یا کیا کرنا تھا۔ تو یہ پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹر جن کے نام کے ساتھ لگا، اس قدر بے ایمان لوگ، اور اسی لیے بھاگ گئے یہاں سے، پتہ تھا کہ یہاں رہیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ سامی ابراہم صاحب بھی بھاگے ہوئے اسی طرح، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کے نام میں لینا بھی نہیں چاہتا اور سب کو کہ یاد بھی نہیں ہے۔ ان میں سابق فوجی بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے باہر ملک میں، پاکستان میں تو کر نہیں سکتے اب حرکتیں، یہ تو سب باہر بھاگے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کر وہ عمران ریاض خان صاحب بھی ہیں، ایک صاحب ان میں سے، ایک شاید سابق فوجی بھی ہیں۔ تو یہ لوگ باہر بیٹھ کر پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، سب کے بارے میں اتنی غلیظ باتیں کرتے ہیں کہ انہیں سن کر شرم آتی ہے، اور باہر کا باہر کی جو دنیا ہے ذرائع ابلاغ کی، وہ ان کی باتوں کو اٹھاتی ہے، خاص طور سے بھارت میں بڑے مقبول ہیں یہ لوگ، کہ صاحب دیکھیں پاکستان کے لیے پاکستانیوں نے یہ کہہ دیا کہ پاکستان بس اب دیوالیہ ہونے والا ہے، پاکستان تباہ ہونے والا ہے، پاکستان کو اب کوئی بچا نہیں سکتا، اور جو بچا سکتا تھا اس کو انہوں نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اور اس شخص نے جتنا تباہ کیا ہے ساری دنیا گواہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسے لوگ کبھی دوبارہ ہم پر مسلط ہوں اور ہمارے یعنی چارہ گر بن کر سامنے آئیں۔ تو اس پوری آج کی گفتگو میں صرف ایک بات پر زیادہ زور دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر جتنے حکیم علماء آتے ہیں ان کی ذرا چھان بین کر لیجیے، اس لیے کہ یہ اتنے جاہل لوگ وہاں قابض ہو گئے ہیں کہ اوٹ پٹانگ روحانی علاج بھی بتائیں گے، جسمانی علاج بھی بتائیں گے، اور لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کریں گے، پریشان ہو جائیں، ان کی بلا سے چاہے جتنے لوگ مر جائیں ان کے ان الٹی سیدھی نسخوں سے، الٹے سیدھے نسخے بتاتے ہیں، اس میں چاہے وہ اس کا انتقال ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میرے ماموں مرحوم میرپور خاص والے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک شخص نے علاج کرانے کے لیے ایک صاحب سے رجوع کیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آتا ہے نا سدا بہار کا پھول، اس کے جو سفید پھول ہوتے ہیں بس وہ پیس کے گھول کے اور وہ پئیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ۔ ان کو پتہ نہیں شوگر کا مرض تھا ان کو، ہاں تو جناب انہوں نے استعمال کیا، ماموں بتاتے تھے پتہ نہیں کیسے کسی دوسرے موذی مرض میں اس دوا کی وجہ سے، غلط دوا کی وجہ سے مبتلا ہوئے وہ، اور بالآخر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ لوگ مارتے ہیں الٹے سیدھے نسخے بتا کر۔ مجھے یاد ہے ایک زمانے میں حیدرآباد سندھ میں ایک صاحب شوگر کا علاج، ذیابیطس کا علاج کرتے تھے چینی سے، چینی پڑھ کے پھونک کے دیتے تھے اور کہتے یہ استعمال کرو تمہاری شوگر ختم ہو جائے گی، تم بالکل صحیح ہو جاؤ گے۔ تو ڈاکٹر محسن صاحب جو ہمارے دوست ہیں، میں نے ایک دن ان سے ذکر کیا ایسے ہی، چونکہ میرا حیدرآباد سے بھی تعلق رہا، تو میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ کہہ لیں میرے پاس کتنے مریض آئے جن کی شوگر جو ہے 500 سے اوپر چلی گئی تھی، یعنی عام طور سے 200 سے اوپر نہیں جانی چاہیے شوگر، رینڈم جو کہلاتی ہے، تو 500 سے اوپر کے مریض کہہ لیں میں نے خود دیکھے ہیں اور علاج کیا ان کا۔ اب پتہ ہی ان کے پاس جانے سے پہلے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر محسن صاحب کا
خود میرے سامنے بیان ہے، مجھ سے انہوں نے کہا، میرے بچپن کے دوست ہیں وہ، تو انہوں نے بتایا کہ یہ حال ہے ان لوگوں کا. اب شوگر سے شوگر کا علاج کر رہے ہیں، پاگل پن کی انتہا ہے. اور بڑی بڑی داڑھیاں علماء کی شکل و صورت بنائے ہوئے، علم دین کا چرچا کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کے حوالے دیتے ہوئے یہ سارے کام کرتے ہیں. ذرا انہیں شرم اور لحاظ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اندازہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انہیں سارے جو ان کی وجہ سے جو لوگ انتقال کر چکے ہوں گے ان سب کا جواب دینا پڑے گا ان کو. تو آج کی نشست ذرا میں تلخ ہو گیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غلط نسخے سے میں خود تکلیف اٹھا چکا ہوں. اس لیے میں اپنے ناظرین اور سامعین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ انٹرنیٹ پر جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں لوگ، نسخے بتاتے ہیں غلط سلط، ان پر کبھی توجہ نہ دیں. جو معالج ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو قابل ہیں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے اور تجربہ بھی لیا ہے اور لالچی نہیں ہے، تلاش کریں، ان کو مل جائیں گے، آپ کے آس پاس مل جائیں گے. مجھے جیسے ملے تھے پچھلی بار، میں نے ڈاکٹر اقبال خیانی صاحب کا ذکر کیا تھا، اب کے مصباح الرحمن صاحب کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہمارے ایک عزیز تھے حیدر آباد میں ڈاکٹر، ان کا میں ذکر کرتا رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ، جب تک تحقیق و تصدیق نہ کر لیں آپ کسی معالج کے چکر میں نہ پڑیں. میں شاید ایک بار بتا چکا ہوں کہ میرے کان کے درد کے سلسلے میں آغا خان کے ایک ڈاکٹر صاحب 4-5 لاکھ روپے کے نسخے سے مجھے دابنے والے تھے اور میرا آپریشن کرنے والے تھے. اللہ کا شکر ہے میں ان کے شکنجے میں نہیں پھنسا، پیسے بھی میرے بچے اور کان بھی بچ گئے. ڈاکٹر اقبال خیانی صاحب نے علاج کیا اور چند پیسوں میں ٹھیک ہو گیا. آج کی نشست میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور موضوع پر حاضر ہوں گا. اس دوران عید کا موقع آ جائے گا، عید کے بعد ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. میری طرف سے پیشگی عید کی مبارکباد قبول فرمائیے. باقی بشرط زندگی باقی.